الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام ذی قدر سامعین، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، السلام علیکم۔ اس وحدہ لا شریک کا بے حد احسان، فضل اور شکر ہے کہ جس نے نہایت ہی احسن طریقے سے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمانے کے بعد دوبارہ
اپنے دوستوں سے مل بیٹھنے کا موقع عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری اس حاضری کو مقبول فرمائے اور سب دوستوں کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، اور پھر ہمیں تا حیات اسی طرح دین کی نسبت سے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتے ہوئے دن آخرت کے بھی اللہ تعالی ہمیں اسی طرح اکٹھا جنت کے اندر بھی فرما دے۔ 18ویں پارے کی پہلی سورت سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ اس سے پہلے جو 17واں پارہ ہے اس میں 2 صورتیں ہیں، ایک کا نام سورۃ الانبیاء ہے اور دوسری سورت کا نام سورۃ الحج ہے۔ سورۃ الانبیاء جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کی تفصیل بیان فرمائی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندو شرک اعتقادی سے بچ جاؤ۔ تمہارے عقیدے کے اندر، تمہارے ایمان کے اندر، تمہارے دل کے اندر میرے سوا کوئی نہیں ہونا چاہیے، عبادت کی روح سے۔ اگر عبادت کے لحاظ سے تمہارے دل میں ہونا چاہیے تو صرف اور صرف میں اکیلا رب ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہونا چاہیے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی غوث ابدال، کوئی انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی بھی نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر اللہ نے یہ چیز بیان کر کے اس پر بے شمار دلائل بیان کیے، اور دلائل بیان کیے انبیاء کی روح سے کہ دیکھو میرے وہ برگزیدہ بندے، میرے وہ نیک بندے جن کو میرے علاوہ مجھے چھوڑ کر تم پکارتے ہو، وہ بھی جب مصیبت میں آتے ہیں تو مجھے پکارتے ہیں، میرے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے۔ حضرت یونس کا ذکر آیا، حضرت ابراہیم کا ذکر آیا، حضرت زکریا، حضرت ایوب ہیں، کتنے انبیاء کا ذکر کیا اللہ نے یہ سمجھانے کے لیے کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مصیبت میں پھنس گئے، اور اس مصیبت کی حالت میں یونس میرے پیارے اور برگزیدہ بندے نے پکارا ہے تو کس کو؟ یہی اللہ انسانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ فرمایا شرک اعتقادی سے بچ جاؤ، عقیدے میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ پھر سورۃ الحج آئی، سورۃ الحج کے اندر اللہ نے فرمایا شرک فعلی سے بچ جاؤ، بلکہ پہلے شروع میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اگر شرک اعتقادی سے نہ بچے تو زلزلہ آئے گا، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ساتھ ہی فرمایا شرک فعلی سے بھی بچو، عقیدے میں بھی شرک نہ ہو، اعمال اور افعال میں بھی شرک نہ ہو۔ فرمایا نظر و نیاز دینی ہے، منت منوتی دینی ہے، پیسہ خرچ کرنا ہے صرف اللہ کے نام کا، اللہ کے علاوہ کسی نیک بندے کے نام کا۔ ساتھ ہی سورۃ المؤمنون آ گئی جس کی میں نے آیتیں پڑھی ہیں۔
فرمایا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر شرک اعتقادی سے بھی شرک فعلی سے بھی بچ کر پکے مومن بن جاؤ، پکے قد افلح المؤمنون، آواز کھولو، کیونکہ کامیاب ایمان والے ہوتے ہیں۔ کامیاب، اب ایمان والا بندہ کیسے بنتا ہے؟ کالے کپڑے پہننے سے ایمان والا بن جاتا ہے؟ جھنڈیاں لگانے سے ایمان والا بن جاتا ہے؟ یا کوئی کالا جھنڈا لگانے سے بندہ مومن بنتا ہے؟ یا محرم ربیع الاول میں سبیلے لگانے سے بندہ مومن بنتا ہے؟ نہیں۔ فرمایا مومن کیسے بندہ بنتا ہے؟ اللہ نے آگے وہ صفات بیان کی ہیں، جس بندے کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی وہ بندہ مومن بن جائے گا۔ اور پھر جب بندہ مومن بن جائے گا پھر کیا ہوگا، اس کا تذکرہ آگے اللہ نے کیا ہے۔ تو اس صورت کی ابتدا میں اللہ نے یہ تمہید پیچھے سے باندھ کر یہ سمجھانا کہ ایمان والا بندہ کیسے بنتا ہے، اور فرمایا کامیاب ایمان والا ہی ہے، اور کوئی کامیاب، ہاں۔ تو اللہ نے کامیابی کا ذکر کر کے کامیابی کے اصول بھی بتا دیے کہ یہ نہ ہو کہ میرے بندے اصول ڈھونڈتے رہیں، کوئی جھنڈوں میں، کوئی کپڑوں میں، کوئی دیگوں میں، کوئی کہاں کہ پتہ نہیں اسی میں کامیابی ہے، کوئی کسی کے چرنوں میں قدموں میں جھک کر کامیابیاں ڈھونڈتا رہے، کوئی گائے کا پیشاب پی پی کر گائے جو ہے وہ کامیابی ڈھونڈتا رہے، کوئی بت کے آگے صنم کے آگے جھک جھک کر کامیابی ڈھونڈے۔ فرمایا نہیں، کامیابی کس میں ہے؟ اللہ نے ساتھ ہی اصول بھی بیان کر دیے۔ کتنی رحیم ذات ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ فرمایا پکی بات ہے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ افلاح دو مفہوم ہوتے ہیں افلاح کے، فلاح کامیابی ہیں، وہ فلاح پا گیا، کہتے ہیں نا وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ افلاح ایک مفہوم تو یہ ہے کہ بندہ اپنے مقصود اور مطلوب کو پا لے، جو بندے کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے، یہ ہے افلاح۔ فرمایا مومن اپنے مقصد کو پا گئے ہیں، کام نکال گئے ہیں۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ مانا کرتے کام نکال گئے مومن، پار لگ گئے۔ اور ایک مفہوم افلاح کا مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ جس چیز سے ڈر یا خطرہ ہو اس چیز سے بندہ محفوظ ہو جائے، اسے کہتے ہیں افلاح۔ میری طرف توجہ کریں جی، جس چیز سے بندے کو خطرہ ہو اس چیز سے محفوظ ہو جانا، یہ کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ اور خطرہ ہمیں کس چیز سے ہے؟ جہنم سے۔ ایمان والوں کو خطرہ کس سے ہے؟ جہنم سے۔ لیکن پاکستانیوں کو نہیں خطرہ، پاکستانیوں خطرہ کوئی نہیں، تبھی تو نمازیں نہیں نہ پڑھتے آدھے نمازاں مولویاں دا کام ہے، ساڈا تو کام تو نہیں نا، اسی جہنم میں ٹر جاواں گے۔ حالانکہ یہ کفریہ کلمہ ہے، کفریہ کلمہ ہے، اسی جہنم میں ٹر جاواں گے، جہنم بھی تو اللہ نے بھرنی ہے نا۔ یہ کفریہ کلمہ ہے جو بندے کہتے ہیں جہالت میں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہیں یقین تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہیں یقین تو مر کے دیکھ۔ اللہ نے فیصلے کیے ہیں، جنت بھی اللہ نے بنائی ہے، جہنم بھی اللہ نے بنائی ہے، دونوں پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، وگرنہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا۔
تو فرمایا کہ افلاح کا ایک مطلب یہ ہے کہ بندہ اس چیز سے محفوظ ہو جائے جس چیز سے خطرہ ہو، ڈر ہو۔ ایمان والے کامیاب ہو گئے، ایمان والے اپنے مقصد کو پا گئے، ایمان والے خطرے والی چیز سے محفوظ ہو گئے۔ اور ایمان والے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا، حضرت یزید رحمہ اللہ نے پوچھا، سوال کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق کیا تھا، سیرت کیا تھی، زندگی کیا تھی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا میرے نبی کا سارا قرآن میرے نبی کا خلق ہی تو تھا نا، سیرت تھی، خلق تھا۔ اور پھر حضرت عائشہ نے فرمایا سورۃ المومنون پڑھتے ہو؟ فرمایا پڑھو۔ اور پھر اس صحابی نے، اس تابعی نے سورۃ المومنون کی ابتدائی 10 آیتیں تلاوت کی۔ حضرت عائشہ فرمانے لگیں خاموش ہو جاؤ، یہی 10 آیتیں میرے نبی کا خلق اور طریقہ زندگی تھا، جو 10 آیتیں میں نے آج خطبہ میں تلاوت کی، یہی 10 آیتیں میرے نبی کی زندگی تھی۔ اور جو چیزیں ان میں بیان ہوئی ہیں، خلق کہتے ہیں طبیعت، یعنی پیدائشی طور پر، طبی طور پر کسی چیز کی عادت پیدا ہو جائے، اسے کہتے ہیں خلق۔ اور اس تابعی نے نبی علیہ السلام کا خلق پوچھا تھا، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہی 10 آیتیں میرے نبی کا خلق تھیں، یعنی یہ 10 آیتوں میں جو بیان ہوا ہے وہ میرے نبی کی طبیعت میں راسخ ہو چکا تھا، بغیر کسی مشقت کے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے، یعنی یہ کرتے ہوئے کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ فرمایا ان میں سب سے پہلی بات الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ خاشعون، خشوع کیا ہے؟ خائفون، ساکنون، ڈرتے ہیں اپنی نمازوں میں، ساکن رہتے ہیں، ہلتے نہیں ہیں، کبھی کپڑے سیدھے نہیں کرتے، کبھی داڑھی سیدھی نہیں کرتے، کبھی اپنی پگڑی یا ٹوپی سیدھی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ساکن ہوتے ہیں، سکون سے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہے خاشعون، خائفون، خاشعون، ساکنون، ڈرنے والے ہوتے ہیں اپنی نمازوں میں، اور پھر ان کا ڈر صرف دل کے اندر نہیں ہوتا بلکہ ان کے ڈر کا اثر ان کے وجود پر نظر آتا ہے۔ یہ ہیں اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے۔ فرمایا یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، کامیاب ہونے کی پہلی سیڑھی نمازوں میں خشوع۔ اور جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ کامیاب ہیں؟ وہ کامیاب نہیں ہیں، کیونکہ کامیابی قرآن نے سب سے پہلی بنیاد نماز بتائی ہے کامیابی کی۔ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ فرمایا دوسری صفت، دوسری چیز کامیابی کے لیے ایمان والے کون سی دوسری چیز پر عمل کرتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے؟ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بری باتوں سے، بیہودہ فعل سے اعراض کرنے والے ہیں، بچنے والے ہیں۔ لغو بات، بیہودہ بات، کوئی بھی بیہودہ بات ہیں، عقائد کے لحاظ سے، افعال اعمال کے لحاظ سے، ایمان والے فرمایا اس بیہودہ بات سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں۔ ایک مقام پر رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ الفرقان میں،
ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جہاں پر دوسری صفات بیان کی وہاں پر ایمان والوں کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی، فرمایا والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے، اور جب بیہودہ کام سے گزرنے لگتے ہیں رکتے نہیں، آگے گزر جاتے ہیں۔ کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے وہاں پر رکتے نہیں، آگے چلے جاتے ہیں۔ کوئی گانے چلا رہا ہے وہ جب وہاں سے گزرتے ہیں تو کھڑے ہو کر سننے نہیں لگ جاتے، آگے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایمان والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان والا ہے۔ فرمایا سے لوگ کامیاب ہیں جو بےہودگی سے بچتے ہیں، اور جو بندہ کلمہ پڑھ کے شادی کے موقع پر کنجریاں اور کنجر بلا کے گانے سنتا ہے وہ ایمان والا ہے۔ بولو، بول دے کیوں نہیں ہیں؟ خاموش بیٹھ گئے۔ وہ ایمان والا، ایمان والا وہ ہوتا ہے جو نبی کی سنت پر اپنی خوشی بھی مناتا ہے، نبی کی سنت پر اپنی غمی بھی مناتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ ایمان والا ہوتا ہے۔ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو نبی کے طریقے سے نہیں ہٹتا، جو مرضی آ جائے برادری باتیں کرنے لگ جائے، چھوٹے بیٹے کی شادی کیوں نہ ہو وہ کہتا ہے میں نبی کی سنت پر شادی کروں گا، نبی کے طریقے پر خوشی مناؤں گا۔ یہ نہیں کہ مہندی والی رات پہ رات کو قوال بلا لے، ساری رات قوالی چلے، ساری رات شراب چلے، ساری رات گانے چلیں، اور صبح نکاح جو اتنا نیک اور بڑا عمل ہے وہ ہونے والا ہے۔ میرے دوستو، جب رات کو گناہ کے کام ہوتے ہیں پھر اس نکاح کی برکت ختم ہو جاتی ہے، وہ نکاح بابرکت نہیں ہوتا، وہ بے برکتہ ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ نکاح طلاق کے ذریعے ٹوٹ جاتا ہے۔ اب پریشان ہے، طلاق ہو گئی ہے۔ میرا بھائی، میرا دوست، پریشان اس وقت کیوں نہیں ہوا جب نکاح سے پہلے کنجریاں نچا رہا تھا، نکاح سے پہلے گانے سنوا رہا تھا، نکاح سے پہلے قوالیاں چلا رہا تھا؟ اس وقت تجھے پریشان ہونا چاہیے تھا کہ میں کام اچھا، غلط کام پہ پریشانی ہونی چاہیے نا، اس وقت پریشان کیوں نہیں ہوا؟ اسی کی وجہ سے تو یہ سب کچھ ہوا ہے۔ خوشی کے ساتھ ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ، یاد رکھا کرو مہندی کے رات قوالیاں چلانے والوں، شراب پینے والوں، یاد رکھا کرو خوشی کے ساتھ ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، جہاں شہنائیاں بجتی ہیں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ اللہ سے ڈر کر خوشی بھی کرنی چاہیے، اللہ سے ڈر کر غم بھی منانا چاہیے۔ ہاں، یہی بات تو ہے۔ فرمایا ایمان والے بیہودہ باتوں سے بچتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ۔ جب ایمان والے بیہودہ باتیں سنتے ہیں، آرزو بچتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، بچ کے نکل جاتے ہیں، وہاں پر نہیں رکتے، چاہے دوست دعوت بھی دیتے رہیں۔ وہ پھر یہ نہیں کہتے چلو میرا دوست ہے، دوست ناراض نہ ہو جائے، وہ یہ نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں دوست ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، رب ناراض نہ ہو جائے۔ رب رٹ گیا تو سارا جگ رٹ جاسی، اس واسطے رب نو رٹھن نہیں دینا، رب نو منا کے رکھنا ہے۔ ہاں، رب راضی تے سارا جگ راضی۔ دوست ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اس کو میں نے راضی رکھنا ہے۔ ہاں، دوست نے قیامت والے دن مجھے نہیں بچانا،
جتنا مرضی جو ہے وہ جان قربان کرنے والا دوست ہو، قیامت کے دن نہیں بچا پائے گا۔ ہاں، اس لیے فرمایا ایمان والے کامیاب جو ہوتے ہیں وہ بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، ایمان والے کامیاب لوگ ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ان پر جب زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے تو وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور زکوٰۃ کا حکم تو مدینے میں آیا تھا، زکوٰۃ کی ساری تفصیل تو مدینے میں بیان ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو مفسرین نے اس کا ایک جواب دیا ہے کہ زکوٰۃ کا ویسے جو لغوی معنی ہے وہ ہے کسی چیز کو صاف کرنا، پاک کرنا۔ تو زکوٰۃ کا مطلب ہے یعنی ایمان والے نیک اعمال کر کے اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے صاف کرتے ہیں، لغزش ہو جائے اس سے اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں نیک اعمال کر کے، یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی کامیاب ہے۔ کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ ہاں، اور اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلی ہدایت جو قرآن نے بیان کی ہے سورۃ النور کی آیت نمبر 31 میں، وہاں پر اللہ کے قرآن نے کئی چیزیں بیان کی ہیں اس سے بچنے کے لیے، لیکن سب سے جو پہلی چیز بنیاد بیان کی ہے کہ بندہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے، تو وہ بنیاد قرآن نے بیان کی ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو گے تو شرمگاہ کی حفاظت خود بخود ہو جائے گی۔ جب نگاہ خراب ہو گئی تو پھر باقی چیزیں بھی خراب ہو جائیں گی، پھر ان کی حفاظت نہیں رہے گی۔ فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اس سے پہلے مردوں کے لیے ہے، یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں یہ عورتوں کے لیے، اس سے پہلی والی آیت مردوں کے لیے ہے لیکن وہ بڑی مختصر ہے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہیے یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب نگاہیں نیچی ہوں گی، نگاہ آگے پیچھے ہوگی تو پھر کام خراب۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، فرمایا یہ تمہارے لیے، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بڑی پاکی کا ذریعہ ہے۔ نگاہ محفوظ ہوگی، شرمگاہ محفوظ ہوگی تو انسان پاک رہے گا، اگر یہ خراب ہو گئی تو انسان پاک نہیں رہ سکتا۔ اوپر اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں ہوا کرتی ہیں اور اچھی عورتوں کے لیے اچھے مرد ہوتے ہیں، برے مردوں کے لیے بری عورتیں، بری عورتوں کے لیے برے مرد ہوتے ہیں۔ یہ انسان خیال نہ کرے کہ میں ساری زندگی بد نظری کرتا رہوں، لوگوں کی ماں بہنوں پہ نگاہ رکھوں اور مجھے کوئی اچھی لڑکی مل جائے جس کا کسی اور سے تعلق
ताल्लुक ना हो, नहीं मेरा दोस्त, नहीं मेरा भाई, ऐसे नहीं हो सकता। रब के कुरान ने जो फैसला किया है वो हक है, वो अटल है। अगर तू किसी की औरत पर नज़र रखेगा, जो तेरे नसीब में औरत आएगी वो भी सिर्फ तेरी नहीं होगी, क्योंकि रब के कुरान ने कहा खबीसातु लिल खबीसीना, बुरी औरतों के लिए बुरे मर्द, बुरे मर्दों के लिए बुरी औरतें। निगाहें नीची रखो। अब मर्दों के बाद बारी आई औरतों की, लेकिन औरतों के लिए अल्लाह ने बड़ी तफसील की है। 4-5 लाइनों में आयत है। क्या वजह है? औरतों के लिए ज़्यादा ज़ोर क्यों है? क्योंकि अगर औरत ठीक रहे तो मर्द भी ठीक रहता है। अगर औरत बुराई के लिए तैयार ना हो तो मर्द बुराई नहीं कर सकता। इब्तिदा औरत की तरफ से होती है, इसलिए अल्लाह ने औरत के लिए तफसील बयान की है। फरमाया खुसूसन वकुल्लिल मुमिनात, ईमान वालियों से कह दो यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, अपनी नज़रें नीची रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। अब आप मुझे बताएं, ये कुरान जब नाजिल हो रहा था उस वक़्त ईमान वालियाँ कौन थी? सहाबियात थी ना, सहाबियात थी ना, नबी की बेटियां ईमान वालियां, नबी की अज़वाज सहाबियात थी। तो अब अगर कोई औरत कहे कि दिल का पर्दा होना चाहिए, नज़रें बेशक पूरे बाज़ार में घूमती रहें, चेहरा पूरे बाज़ार को दिखाती रहे, नहीं दिल ही पर्दा होना चाहिए, दिल साफ़ होना चाहिए, उससे पूछो तेरा दिल कोई हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़्यादा पाक है? उससे भी अल्लाह ने कहा था, उनको भी अल्लाह ने कहा कि ऐ मेरे पैगंबर की बीवियों, ऐ मेरे पैगंबर की बेटियों, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, अपने घरों में बंद रहो, दौरे जाहिलियत की तरह बाहर न ज़ाहिर होकर आया करो। और यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया किन किन के सामने ज़ाहिर हो सकती हैं औरत? इल्ला लिबूलतिहिन्ना, अपने खामदों के सामने, बाप के सामने, अपने खामदों के बाप के सामने ससुर, अपने बेटों के सामने, अपने खामदों के बेटों के सामने, अपने भाइयों के सामने, औ बनी ख़ुवानिहिन्ना, अपने भतीजों के सामने, अपने भांजों के सामने, अपनी औरतों के सामने, अपने ग़ुलामों के सामने आ सकती हैं। इसके अलावा किसी और के सामने अपने आप को ज़ाहिर, और जो आप बाज़ारों में ज़ाहिर करती फिर रही हैं वो ईमान वाली हैं? कलमा तो उन्होंने भी पढ़ा है ना, कलमे पे अमल नहीं है, कलमे पे अमल नहीं है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया ईमान वाला कामयाब उस वक़्त होता है जब अमल करके दिखाए। मुसलमान हो जाना आसान है, लेकिन जो हुकूक और अहकामात लागू होते हैं उन पर अमल करना मुश्किल होता है। इसीलिए अल्लाह ने कामयाब होने वालों के लिए नतीजा जो बयान किया है, अभी मैं वो बयान करने वाला हूँ 1-2 सिफ़ात के बाद। आगे अल्लाह ने फरमाया फमन इब्तगा इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत रखो। 2 किस्म की औरतों के अलावा हर किस्म की औरत से शर्मगाहों की हिफाजत, हर किस्म के इंसान से। एक अपनी बीवी जो निकाह के ज़रिए तुम्हारी मनकूहा बनी है, और दूसरे नंबर पर तुम्हारी लौंडी ममलूका। जंग होती थी ना मुसलमानों की और कुफ़ार की, तो कुफ़ार की जो औरतें कैद होती थी वो ममलूका और लौंडियाँ होती थी, उससे इंसान अपनी शहावत पूरी कर सकता था बग़ैर निकाह के। ये 2 सिर्फ़ औरतें जो है वो जायज़ है, लेकिन अब नहीं है लौंडी, अब ममलूका नहीं, अब सिर्फ बीवी है। फरमाया अपनी बीवी के अलावा तुम्हारी शर्मगाह कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकती। हाँ, वल्लज़ीना हुम, फरमाया फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, जो इसके अलावा अपनी शर्मगाह को इस्तेमाल करेगा, फरमाया वो हद से बढ़ने वाला है। वो क्या है? अपनी बीवी के अलावा किसी औरत के साथ इस्तेमाल करे हैं,
وہ متا کے ذریعے ہو چاہے کسی اور ذریعے ہو، متا بھی جائز، بعض لوگ کہتے ہیں متا اسی آیت کے تحت جائز ہے، نہیں جائز، مفسرین فرماتے ہیں جائز نہیں، کیونکہ متا از روح شریعت اس کے اوپر جو احکام جاری ہوتے ہیں وہ شریعت والی بیوی کے احکام نہیں ہیں، ان کے احکام ہی مختلف ہیں، پھر اس آیت میں کیسے آ گئی متا والی عورت؟ نہیں آ سکتی، متا بھی حرام ہے۔ اسی طرح اپنی شرمگاہ کو کسی اور ذریعے سے، کسی مرد کے ذریعے سے بھی استعمال نہیں کر سکتا، ہاتھ کے ذریعے سے بھی استعمال۔ آج کل نوجوان بڑے ملوث ہیں اس چیز میں، بہت بڑا گناہ ہے ہاتھ کے ذریعے اپنی شہوت پوری کرنا یا کسی مرد کے ذریعے اپنی شہوت پوری کرنا۔ صرف ایک طریقہ جو ہے، ایک راستہ قرآن نے بیان کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کی اجازت ہے، اس کے علاوہ سب راستے حرام ہیں۔ آج نوجوان ملوث ہیں اس میں، پتہ ہی کوئی نہیں کتنا بڑا گناہ ہم کر رہے ہیں، تنہائی کے اندر موبائل کے ذریعے بڑھتے چلے جاتے اور ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو صاحب اولاد ہیں اپنی اولاد کو محفوظ رکھیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اب نہ استاد بچوں کو احکامات بتاتے ہیں اور نہ والدین بتاتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، بچے جوان ہو جاتے ہیں اور کتنے سال ہو جاتے ہیں ان کو جوان ہوئے، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے ساتھ اگر رات کو کچھ معاملہ ایسا پیش آ جائے ہم نے صبح کیا کرنا ہے، ایسی ناپاکی کی حالت میں گھوم رہے ہیں۔ میں نے کئی ایسے نوجوانوں سے پوچھا ہے، انہیں پتہ ہی کو نہیں ہوتا، اور اس کا سارا گناہ کس کو جاتا ہے؟ والدین کو اور استادوں کو۔ سکولوں میں بھیج دیتے ہیں، سکولوں میں ایسی چیزیں بتائی نہیں جاتی، حالانکہ یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اب جو نا بندہ ناپاک ہی گھوم رہا ہے تو ہر وقت گناہ میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے ایسی چیزیں اگر والدین کے لیے ضروری ہیں، اولاد جوان ہو جائے انہیں بتائیں، بیٹا تمہاری اتنی عمر ہو گئی ہے، اب اس عمر کے اندر کچھ ایسے عوارضات پیش آتے ہیں انسان کو، صفائی ستھرائی کے عوارضات ہیں، اسی طرح اور رات کو سویا ہے، کوئی خواب دیکھا، کوئی عارض پیش آ گیا، تو یہ چیزیں اگر پیش آ جائیں تو یہ کرنا ہے، بتانا چاہیے اپنی اولاد کو، اس میں شرم نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ نہیں بتاتے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو خود نہیں پتہ ہوتا۔ ایک بوڑھے کو میں نے پوچھا ہے، اس بوڑھے کو غسل کے فرائض ہی نہیں آتے تھے، ساری زندگی ناپاکی کی حالت میں گزاری۔ جب تک غسل کے فرائض ادا نہ ہو تو غسل نہیں ہوتا، بندہ ناپاک رہتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں سر تو لے کے پیروں تک نہا لیا تو بس غسل ہو گیا، نہ غسل کے فرائض ہوں گے تو غسل ہوگا۔ اس لیے خود بھی پڑھا کریں، اولاد کو بھی بتایا کریں۔ فرمایا یہی راستے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، آخری صفت بیان کی، فرمایا ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اپنی امانتوں کی، اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا، صحابی فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو بندہ امانت کی پاسداری نہیں کرتا اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جس بندے کے لیے اندر وعدے کی پاسداری نہیں اس کے لیے دین ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر دیتے ہیں، کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں، مسلمان ہے سب، پھر بھی وعدہ خلافی ہو رہی ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آیت المنافق کی ثلاثن، منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا توڑ دے گا، اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی اس کے اندر خیانت کرے گا، اور نہ امانت کی حفاظت ہے نہ وعدوں کی پاسداری ہے، اور ہم ہیں مسلمان۔ اس لیے میرے دوستوں کامیابی چاہتے ہیں تو پھر ان پر عمل کرنا پڑ۔ اب نتیجہ سنیے، بات ختم۔ فرمایا جو بندہ ان چیزوں پر عمل کرے گا، ان صفات پر عمل کرے گا، وہ ہو گیا تو کامیاب۔ کامیابی کیا ہے؟ فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ وارث بنائیں گے۔ کس چیز کا؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کا وارث بنائیں گے۔ تو سب حضرات جنت الفردوس کے وارث بننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر ان پر عمل بھی تو کرنا ہے، مفت میں تو نہیں جنت ملتی۔
ان پر عمل ہوگا تو جنت الفردوس کے اندر اللہ ہمیں وارث بنائیں گے. فرمایا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی جنت مانگا کریں تو جنت الفردوس مانگا کریں. جنت کے مختلف درجے ہیں لیکن سب سے اعلیٰ درجہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ کے ہاں اتنا بلند مقام والا درجہ ہے کہ اس سے اوپر اور کوئی جنت نہیں، اوپر اللہ کا عرش ہی ہے بس. اس لیے جنت الفردوس مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا.